Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walasina lisan fi illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri sadaqallahu azim. Allahu akbar kabira la ilaha subhanallahi wa wasila shay wa bidatil kalimati sadaq. मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बहुत ही प्यारे भाई अमजद खान साहब नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला अहमदाबाद, मेरे बहुत ही प्यारे और मोहतरम बड़े भाई सरदार फ़खर आलम साहब साबिक़ मेंबर ज़िला कौंसिल मलिकपुरा, और मेरे बहुत ही प्यारे भाई उमर खान साहब, मेरे बहुत प्यारे भाई सरदार रईस साहब, और मैं चचा इसलिए कहूँगा रज़ी रहमान साहब को है तो मेरे आप पर आगे पीछे, लेकिन क्योंकि मेरे छोटे भाई शाकिर के चचा है तो मेरे भी चचा हुए, और आज के मेज़बान भी शिराज भाई कारी साहब और जैद साहब, और मेरे बहुत बड़े भाइयों और छोटे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने इस मीटिंग के लिए मैंने किसी को नहीं कहा। ये जो शाकिर मेरा छोटा भाई, इसके ख़ानदान के साथ मेरा एक रिश्ता जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। ये ठहरानी के उस तरफ रहते हैं और हम इस तरफ रहते हैं, लेकिन ये क्योंकि कॉलेज में मेरे साथ पढ़े इनके बड़े भाई, वो आजकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, पाकिस्तान के बहुत मरूफ डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुस्तार नाम है, और पूरी दुनिया में बिल्कुल उनका नाम है, अल्लाह का शुक्र है। वो उज़्बेकिस्तान में जो रहे, ताजिकिस्तान में रहे, तुर्की में रहे, अमेरिका में रहे, ये वो हमारे लिए बड़ा एहसास है, बड़ा कीमती के साथ साथ। तो लाहौर में तो वो जब से मेरा इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है तो वो पूरा ख़ानदान ही मुतरफ हो गया काम करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत बचपन से जानते हैं, तो वो खुद पैसे भी लगाते हैं, खुद ही मेरे लिए सारा अरेंजमेंट करते हैं। तो ये मेरा छोटा शाकिर भाई, ये मेरे बिल्कुल छोटे लाडले भाई की तरह है, क्योंकि ये स्कूल में था तो हमें उसको उठा के लेके आते थे, तो ये खुद ही इसने सारा कुछ अपने रिश्तेदारों से रब्ता किया है, सारी अरेंजमेंट। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जैसे आपको अमजद भाई ने और फ़खर आलम साहब ने बताया कि खुदा की कसम मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था इलेक्शन लड़ने का, शौक नहीं था। और क्यों नहीं था? देखिए, मेरे मुकाबले में एक साथी पीपल्स पार्टी का खड़ा है, तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक खत्म हो चुका है, ना होने के बराबर है। तो उमर साहब वो दौर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उस दिन एक बात चल रही थी, जिस दिन इलेक्शन मुलतवी हो गया, तो उस वक्त तक ये जो ऐलान हुआ कि इलेक्शन में, उस वक्त तक हमारे जो मुकाबले में दो कैंडिडेट हैं, इस पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है, मैंने सुना ही है कि वो 3 करोड़ रुपए लगा चुका था, और जो दूसरा कैंडिडेट है वो 2 करोड़ रुपए लगा चुका था, और मैं अल्लाह जानता है 10,000 रुपए लगा चुका था। तो मैं कराची गया हुआ था, तो मुझे अपनी जमात ने हुक्म किया, हमारे जो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब रसूला है, उन्होंने हुक्म किया कि आपको इलेक्शन लड़ना होगा, और फौरन से पहले भाई एयर वापस आ जाओ। मैं टिकट ही मैंने भाई रोड आना था, उधर से एक साथी को उन्होंने बोला, तो उन्होंने मेरे लिए एयर टिकट दिया, तो मैं रात को तकरीबन वहाँ की 9 बजे की फ्लाइट से निकला, और सुबह 11 बजे इस्लामाबाद में था, 2 बजे अहमदाबाद में था। तो मैं क्यों इलेक्शन नहीं लड़ा था? मैंने कहने का मकसद जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है जिसका कोई वोट बैंक नहीं है, हमारा तो अल्लाह का शुक्र बड़ा वोट बैंक भी है। जैसे पहले इन साथियों ने बताया कि मैं 2 दफा नाज़िम रह चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पहली दफा आपके जो यहाँ पर वकील साहब ने कहना उनका ये जो नाज़िम थे 2001 में, रमजान मुगल साहब मेरे साथ नाज़िम रहे, उसके बाद अमजद खान साहब के चचा जगीर खान साहब नाज़िम रहे, तो मैं 2 दफा, यानी पूरे जिला अहमदाबाद में कम लोग 2 दफा जीते हैं। एक ये चूंकि 7 लोग हम पूरे जिले से दूसरी दफा जीते, जिनमें से एक मैं हूँ। तो मैं ये मैं ज़रा पॉपुलर भी हूँ, अल्लाह के शुक्र। अपने इलाके में लास्ट इलेक्शन लगता है तो 17-18 हज़ार वोट लिए मैंने, तो मैं तो शुक्र करता इलेक्शन लड़ने का। लेकिन मैं क्यों इलेक्शन नहीं लड़ा था? इसलिए ये गौर से, क्योंकि आप दीनदार लोग बैठे हैं, खास माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ पीले चेहरे वाले, अल्लाह वाले, रसूल वाले कारी साहब, ये मस्जिदों वाले आपका ताल्लुक है, चेहरे आपके चमक रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, ये मुल्क हमारा क्यों तरक्की नहीं कर रहा? इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है कि जिस शख्स को किसी इज्तिमाई मामलात का जिम्मेदार बनाया गया, चाहे घर का अमीर हो, घर का बड़ा हो, चाहे मोहल्ले का बड़ा हो, चाहे शहर का बड़ा हो, चाहे सूबे का बड़ा हो, चाहे जिले का बड़ा हो, मुल्क का बड़ा हो, किसी भी शौक, कोई डिपार्टमेंट का हेड है, कोई अस्पताल का इंचार्ज है, कोई दफ्तर का इंचार्ज है, किसी का भी इंचार्ज, इस सारों के ऊपर ये हदीस लागू होती है। कोई मस्जिद का इमाम है, उसने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से ना निभाई, जो उसका हक था जिम्मेदारी निभाने का, या जो उसके पास अमानतें थी वो अमानतें सही तरीके से इस्तेमाल न की, उस अमानतों का हिफाजत नहीं की, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि क़यामत वाले दिन में उल्टा मुंह से जन्नत में डालूंगा। ये इतनी भारी जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों। सुनो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जब खलीफा बनाया गया, तो आपको पता है ना खलीफा कितना बड़ा होता है?
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ رو پڑے, زمین سے انہوں نے ایک ٹکا اٹھایا, لکڑی کا ٹکا, اور اس طرح جب وہ علم اٹھا رہے تھے مسجد نبوی میں, تو اس طرح ٹکا ہم نے کیا, کہا کہ کاش میں انسان نہ ہوتا, میں ٹکا ہوتا. اے ٹکے, تو اس سے کل قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا, وہ اسے پوچھا جائے گا. اور اس طرح کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو جب گفتگو کر رہے تھے, اپنا خطبہ دے رہے تھے بیعت دینے کے بعد, تو سامنے ایک درخت پہ کوا بیٹھا ہوا تھا. تو کہا کوے کو مخاطب, کاش میں کوا ہوتا, انسان نہ ہوتا. اے کوے, کل تجھ سے قیامت کا دن پوچھا نہیں جائے گا, وہ اس سے پوچھا جائے گا. اور ہم لوگ ایک کروڑوں روپے لگا کے عہدے لیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کل قیامت کے دن کیا جواب دیں. خدا کی قسم اس جواب دہی کے احساس کی وجہ سے میں الیکشن نہیں کر رہا کہ میرے پاس امانتیں آئیں گی تو میں کیسے امانتیں پوری کروں گا. رضی بھائی نے جو پاس نامہ پیش کیا ہے, یہ میرا فرض ہوگا پورا کرنا, لیکن والے دن کل قیامت خدا کی قسم اس ڈر کی وجہ سے میں جو ہے نا وہ الیکشن نہیں لڑ رہا تھا کہ میں کیسے لوگوں کی امانتیں پوری کروں گا, کیسے لوگ, میں اپنا حساب نہیں دے سکتا, تو میں اتنی بڑی عوام کو جو 16 لاکھ کا یہ اپنے بعد کے ووٹر ہیں, ان کا میں کیسے جواب دوں گا. اس لیے میرے دوستو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کرتا کہ ہم پیسے لگا کے, لوگوں کی ٹانگیں کاٹ کے, پروپیگنڈا کر کے ہم اقتدار میں حاصل آتے ہیں, لالچ کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث بھی سن لیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی عہدہ لیا لالچ سے, خود مانگا, اللہ اس کی برکت اس سے ختم کر دیتا ہے. آپ تبلیغی کی بات کرتے ہیں, کوئی امیر خود نہیں بنتا, زور سے اس کو بھی بناتے ہیں. اس لیے ان کو اس میں برکت نہیں ہوتی جو عہدہ خود مانگ کے کیا جاتا ہے. اس لیے عہدوں سے دور رکھ بھاگنا چاہیے, کیونکہ کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا. تو یہ وجہ تھی میرا الیکشن لڑنے کی, مجھے پارٹی نے حکم کے میں الیکشن لڑا. دوسری بات, ہم جب میں نے کہا کہ میں بہت غریب بھائی ہوں, میں بالکل غریب ہوں, لیکن یہ نہیں ہوں کہ میں غریب اس وجہ سے ہوں کہ میرے اندر اہلیت نہیں ہے. میں MA LLB وکیل ہوں. جب میں 2001 میں مجھے جماعت نے کہا کہ الیکشن لڑنا, میں نازم بنا ہوں 4000 کوئی 2600 کی لیڈ سے. اس وقت میری 80,000 روپے تنخواہ تھی, 80,000 روپے تنخواہ تھی 2001 میں. تصور کریں آج میری کتنی تنخواہ ہوگی. خدا کی قسم میری پوسٹنگ دبئی ہوئی, لوگ خواب دیکھتے تھے میری, اور مجھے خود نوکری مل رہی تھی 2001 میں. تو میں 30 سال کی عمر میں نازم بنا, اپنی نوکری چھوڑی اور مجھے جماعت دیکھا تو میں نازم بنا. جس کی بندے کی 2001 میں 80,000 تنخواہ ہوئے, تو آج کتنی ہوگی, اور وہ بھی دبئی میں ہوں. پتہ ہے شاگرد کو, ان کا بھائی میرے ساتھ ہے جو ڈاکٹر ہے, کٹھی ہم تھے دونوں. وہ 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے لے رہا ہے ابھی, تو میں ایک سادی سی زندگی گزار رہا ہوں. ہم کٹھی تھے دونوں. اس کی پوسٹنگ ادھر ہو گئی ازبکستان میں ہوگی نا, میری دبئی میں ازبکستان میں چلے گئے. اور کاروبار کرنے کے بڑے طریقے آتے ہیں. میں بہت اسلام آباد کا وکیل ہوں. میں جب 2005 میں دوبارہ ناظم بنا تو زلزلہ آ گیا اسی دن. آپ کو پتہ ہے 30 دن زلزلہ گیا تھا رمضان میں, بابا رضوان سے ہمارے ڈسٹرکٹ ناظم بن گئے تھے. تو زلزلے کے دن میں ناظم تھا. اس وقت سارے اختیارات ناظم کے پاس ہوتے تھے, کیونکہ اور چیک, بلینک چیک وہ ہمیں انہوں نے دیے ہوتے, بلینک چیک, کہ لوگوں کو 25,000 فوراً روپے دو اور جتنے لوگ ان کو دو. یہ نہیں تھا, صاحب تھا. خدا کی قسم میں 25,000 کے کروڑوں روپے کی چیک رات, اور اس میں دستخط ہوئے تھے, یعنی کیش کرانے جا کے خیبر بینک کی برانچ تھی جو وڈ لاک کیفے کے سامنے ہے, اس سے کیش کرانے ہوتے تھے. کروڑوں روپے کے چیک میں رات کو سر کے نیچے رکھ کے نیچے سوتا تھا. اور میرے جو کلیگ ناظم تھے ان سے پوچھ سکتے ہیں, اللہ مغفرت کرے, جنگی صاحب تو مر گئے, لیکن اور بہت, یہ شوکت صاحب تھے میرے خیال میں, ناظم شہر کے تھے, اور بہت سے تھے یہاں. ان سے پوچھتے ہیں, ناظم مذاق اڑاتے تھے کہ اس زلزلے کے بعد جو ناظم, ان سے پوچھ سکتے ہیں, جو ناظم کروڑپتی نہ بنے, جس ناظم کے پاس لینڈ کروزر گاڑی نہ ہو, جس ناظم کے پاس کسی پوش ایریا میں حبیب اللہ کالونی میں یا جرا کالونی میں گھر نہ ہو, وہ بیکار ناظم ہے. اور آپ کا بھائی اس وقت بھی کرنے جائے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور پھر میرے دوستو, یہ سیاست میں لوگ, میں اکثر جب کہتا ہوں نا کہ لوگ یہاں سے سائیکل پہ جاتے ہیں, وہاں سے پراڈو پہ آتے ہیں, تو کس طرح آتے ہیں؟ میں اللہ کے شکر ہے, کیونکہ میں جیسے شاکر نے بتایا کہ میں بہت شروع سے بہت ایکٹیو تھا, کیوں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. میں کالجوں کا صدر رہا ہوں, ساری طلبہ تنظیموں کا صدر رہا ہوں. آپ کے جو یہاں پر جتنے بھی آپ کے جو چھوٹے بھائی جو پربھات کالج میں پڑھے ہو یا کسی کالج پڑھو, تو مجھے ضرور جانتے ہو کہ میں کیسا رہا ہوں. تو وہ جب میں ناظم ہوتا تھا یا نئی جماعت کا امیر تھا, ہماری 2002 سے لے کے 2006-07 تک حکومت رہی ہے ایم اے کی. میرے سارے منسٹر, یہ سراج صاحب اور عنایت اللہ خان صاحب, اور یہ سارے میرے, ہم ایک ہی کالج یونیورسٹی میں پڑھے. پھر 2013 سے 2018 تک ہماری حکومت رہی ہے. اس کے علاوہ
میرے ساری پارٹیوں میں سارے کالجوں یونیورسٹی کے کلاس فیلو دوست ہیں. یہ جو اسد کیسا اسپیکر بیٹھے ہوئے میرے ساتھ ایک کمرے میں ہم نیچے سوتے تھے, ایک کمرے. یہ سوامی سے آتا تھا, اللہ گواہ اپنے بعد میرے ہاسٹل میں رہتا تھا, اور کئی منسٹر اس وقت بھی اور پہلے بھی تھے. یہ سارے ایک ہی یونیورسٹیوں, آپ کو پتہ نہیں منی پاکستان ہوتا ہے, سارے پڑھ رہے تو ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ میں چاہتا ایک دن میں لاکھوں روپے کما سکتا تھا. ایک پٹواری کی ٹرانسفر کرانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ قصبے کا پٹواری, نویں شہر کا پٹواری, دوڑ کا پٹواری لگانا کتنے پیسے وہ دیتے ہیں. اور میرے پاس آتے تھے 15 لاکھ روپے لے کے, 20 لاکھ روپے کے. وہ جی ہے کہ ریونیو دے منسٹر صاحب فون کرو نا تو سر دیکھ آخر دی گل ہے. میں ریونیو منسٹر کی بات نہیں کرتا, میں ڈی سی کو فون کرتا, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میری کار کو اس کو ٹرانسفر نہ کرے. زیادہ میں نے اس کی طرف مڑ کے بھی دیکھا ہو. ایک ایس ایچ او کی ٹرانسفر کرانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور خدا کی قسم آج بھی ایس ایچ اوز آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں بھائی صاحب خرچہ تو ہوتا ہے نا, پشور جلنا پڑتا ہے, ادھر جلنا پڑتا ہے, تو سر کے بڑھ کے ٹیلیفون آؤں نے تو سر کے کرانے خرچے ہوتے ہیں, ایسا پڑتا ہے نا. بس ایک 2-4 روپے رکھ کے نو ہاں جی کام کیا کرنا ہے. بس ایک فون ایس ایس پی صاحب کر ایک ٹرانسفر لا کے تھانہ بیر پر بلواس کرنا کیا بلواس کرنا, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں کسی دفتر میں بہت کم جاتا ہوں, خود میرے پاس آتے ہیں آفیسر, خدا کی قسم میں لعنت بیٹھوں 1 روپیہ کبھی بڑھ کے بھی دیکھا ہوگا. میرے دوستو اس وجہ سے میں غریب ہوں, میں اس وجہ سے غریب نہیں ہوں کہ میرے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں, لیکن میں خوش ہوتا ہوں. میری چھوٹی سی آمدن ہے, میرا اسکول ہے دار ارقم اسکول ہے کاغان کالونی میں, وہاں سے پیسے خدا کی قسم سکون کے ساتھ ہوتا ہوں. کوئی مقروض نہیں ہوں. کسی کے اللہ کا شکر ہے کوئی تھوڑے بہت کسی دکانداروں کا جو ادھار ہوتا ہے مہینے کا وہ, اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا, اللہ کے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں, صاف ستھری زندگی گزارتا ہوں. کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے, اس لیے کہ اللہ والی زندگی گزارتا ہوں انشاءاللہ. میرے دوستوں میں نے سیاست کا آغاز کیوں کیا ہے؟ سیاست میں جب 9th میں پڑھتا تھا 1985 میں جماعت اسلامی میں کیوں آیا؟ 1985 میں بگلوتر ایک ہائی اسکول ہے, وہاں چلے جائیں, اس کے ساتھ بالکل تھانہ جڑا ہوا ہے, بگلوتر تھانہ بگلوتر. اسکول اور دیواریں درمیان میں ایک ہی دیوار ہے. اور جب ہم اسکول پڑھتے تھے, میں اپنے علاقے کا ہمارا جو گاؤں ہے باغ, آپ کو شاید سنا ہو کہ بڑا لڑاکو گاؤں ہے, لڑتے ہیں جڑتے ہیں مرتے ہیں, پر عرب کے قبائل کی طرح وہ گاؤں تھا. ہر دوسرے تیسرے دن وہاں پر ایک قتل ہوتا تھا. اور گاؤں کے حجرے میں جب ہمارے بزرگ بیٹھتے تھے, بڑے بڑے پٹکے پہنے ہوئے, بڑی عزت اور احترام کے ساتھ, اور فخر اور غرور اور مونچھیں اور ان کی ترین. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب وہ تھانے میں آتے تھے, ایک تھانے کا سپاہی ان سے پردے چڑھواتا تھا اور ان کو تھانے کے اولاد میں اتنا مارتا تھا. خدا کی قسم ہم ساتھ اسکول میں ہوتے تھے, ان کی چیخوں کی آواز, اس زمانے میں آپ کو پتا پولیس بہت مارتی ہوتی تھی, بلکہ مخالف کی سیاستدان کام یہ کرواتے تھے اپنے مخالف کو مروانے کا. میں سوچتا تھا کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں, عزت والے لوگ ہیں, مزدوریاں کرتے ہیں, آگے پیسے تھانوں میں دیتے ہیں, اور ادھر پولیس سے ذلیل خوار ہوتے ہیں. میں نے عہد کیا, میں جب اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے علاقے کی تقدیر بدلوں گا انشاءاللہ. میں اپنے بزرگوں کو تھانے میں تقریر نہیں کرا. اللہ جانتا ہے کہ پوچھنے لوگوں سے کہ میں 8 سال ناظم رہا ہوں, باغ کا ناظم رہا ہوں, جس میں ڈیری کا عالمی آپ نے نام سنا ہوگا, بڑے بدماشوں کا جیبا بدماش آپ نے نام سنا ہوگا, وہ میرے علاقے کا ہے. اس کے بھائی جو میرے علاقے کے ہیں, میں نے خدا کی قسم ایک FIR تھانے میں نہیں آنے دیا. الحمدللہ میں نے قتل و غارت ختم کر دیا, تعلیم عام کر دی وہاں پر انشاءاللہ. یہ مشن تھا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ مشن میں کون میرا مد معاون ثابت ہو سکتا ہے. میں نے مسلم لیگ کو دیکھا, میں نے مسلم لیگ میں میرے سارے یہ جونیئر, اللہ کا شکر ہے, میرے قوم کے, میری برادری کے ہیں, مجھے وہ سب کچھ دینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے نا مسلم لیگ کی لیڈر ساری میری برادری کی ہے, اور دونوں وہ باہر جانے نہیں دیتے تھے, کسی کو ٹکٹ دے نہیں سکتے. ایک اس کوٹ کا باسی ہے, ایک ہمارے علاقے کا باسی ہے, وہ تو اپنے کسی رشتہ دار کو لائے گیا اقتدار میں, تو میں تو ان کا سب سے چاہتا ہو سکتا تھا. میں نے کہا کہ یہ لوگوں کو غلام بناتے ہیں, یہ دوسری پارٹیوں والے اپنے خاندانوں کے جیسے اپنے بھائی کا غلام بناتے ہیں. میں نے دیکھا جماعت اسلامی اللہ کے لیے خدمت خلق کا کام کرتی ہے, جماعت اسلامی حق کی آواز بلند کرتی ہے. اسی سوچ کے لوگ میں جماعت اسلامی میں شامل ہوں, خدا کی قسم. اور یہی مقصد میرا 1985 سے لے کر آج تک یہی مشن ہے, اور مرنے دم تک یہی مشن رہے گا انشاءاللہ. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, مجھے اس بات پہ بھی افسوس ہوتا ہے نا, یعنی آج ہم اپنی طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ جو سپاس نامہ مجھے پیش کیا رضی بھائی نے, کیا 60 سال میں تو حکومتیں نہیں رہی ہیں؟ کیوں حکومتیں نہیں رہی؟ اور سے سنے میرے بھائیوں, اس مسلم لیگ کی 40 سال حکومت رہی ہے. 2 دفعہ وزیر اعظم نواز شریف رہے, کدھر سے وزیر اعظم رہا جی, کتوں رہا ابر بھائی, بعد جو 2 دفعہ میرے رہے, یعنی اتوں بھی لاہور تو بھی جتتا ہے, سارے لوگ اس کو اتنے بھی جتوانے ہوتے نواز شریف صاحب. تو یہی گل ہے نا, مطلب تسی ڈسٹرکٹ کونسل میں سارا کوئی رہے, سارا سمجھ.
2 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے. اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں پیرس بناؤں گا ایبٹباد کو, اور پیرس نہیں بنایا, خود جا کے پیرس میں بیٹھ گیا. پیرس میں بیٹھ کے اس مسلم لیگ نے دعا کیا ہے. ہمیشہ مسلم لیگ نے ساتھ دیا ایبٹباد میں, ایبٹباد والوں نے اس کے وزیر اعظم کو ووٹ دیا, اس کے ڈپٹی اسپیکر کو ووٹ دیا. اور پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ 2 دفعہ بندہ گورنر اور وزیر اعلیٰ رہا ہو. میرا بھائی ہے, رات کو اس کا لڑکا مجھے ملا تھا جو الیکشن شاید کر لڑ رہا ہے. میں نے کہا کس منہ سے آپ الیکشن لڑتے ہو؟ تمہیں کون سا پاکستان کا عہدہ پاکستان نے نہیں, ایبٹباد کے عوام نے نہیں دیا. تمہیں سینیٹر بنوایا, تمہیں ایم این اے بنایا, تمہیں قومی اسمبلی کا ممبر بنوایا, تمہیں وفاقی وزیر بنوایا, تمہیں وزیر اعلیٰ بنایا, تمہیں گورنر پاکستان صوبہ خیبر بنایا, تمہیں وزیر اعظم کا ٹکٹ دیا, تمہیں صدر کا ٹکٹ دیا. اور آج میرا رضی بھائی قبر کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہے. قبر کے لیے جو دکھو سوچو, خدا کی قسم, قبر کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہے. مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے, جینے کی چھوڑو, جینوں کو تو چھوڑو. 1 کروڑ گھروں کی, کہ دوسرے نے کہا کہ میں 1 کروڑ گھر بناؤں گا, میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا, میں 1 لاکھ نوکریاں دوں گا. قبر کی جگہ نہیں ہے. پاسنامہ یہ میں آپ نہیں پیش کر رہے. میں بلال کالونی میں جاتا ہوں, ابھی کنٹونمنٹ الیکشن امجد بھائی لڑوا رہے تھے, فخر عالم صاحب لڑوا رہے تھے, ظہیر بھائی لڑوا رہے تھے. تو مجھے وہ بلاتے تھے لڑکے اپنی پروگراموں میں, کارنر میٹنگز میں. ہر جگہ خدا کی قسم ایبٹباد کے بندے کا یہی بتا رہے ہیں, قبرستان کی جگہ نہیں تھی. مردے چاہتے پھرنے ہیں جی, مردے چاہتے پھرنے ہیں, مردوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے. شرم سے مرنا چاہیے. اس مسلم لیگ کو ووٹ دینا چاہیے. خدا کی قسم میں آپ کی جگہ میں ہوں تو میں ان کو جوتے ماروں کہ آپ قبر کی جگہ نہیں دے سکتے ہو, آپ ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہو. ظالموں تم نے سارا پاکستان کھا لیا ہے اور ایک قبر کی جگہ نہیں دے سکتے ہو. میرا بھائی کیا مانگتا ہے؟ اس نے اپنے گھر تو نہیں مانگا, اس نے اپنے بچے رضی بھائی نے نوکری تو نہیں مانگی, اس نے کوئی رشوت نہیں مانگی, قبر کی جگہ مانگی ہے. اور تم 60 سال میں اس کی قبر کی جگہ نہیں دے سکے. اس نے اپنے بچے کی نوکری نہیں مانگی, اس نے کہا گلی کھلی ہو جائے, میری ماں اور بہنیں احترام سے گزر جائے, ایک گلی نہیں دے سکتے تم. میرے بھائی نے کیا مجھ سے مانگا ہے کہ تمہاری حکومت تھی مسلم لیگ والوں, سی پیک گزرا ہے, اور اوپر میں 3 انٹرچینج بنے ہوئے ہیں. اور ایبٹباد والے, ملکپورہ والے بیچارے, بلکہ ہم نے ان کی کوشش کی کہ نیچے سی پیک گزرا ہے, اوپر گھر بھی ان کے کریک ہو رہے تھے. وہ ملنا تو دور, انٹرچینج ملنا تو, ان کے گھروں کے پیسے بھی ابھی تک پورے نہیں ملے. اس مسلم لیگ کو ووٹ دینا چاہیے. سفیر بنو, ملکپورہ کے لوگ گھروں میں جاؤ. خدا کی قسم اس دلدار جو ان کا نشانہ ہے, اس کو جوتے مارو, اس کے کان کاٹو. یہ جب بھی آتے اقتدار میں آٹا کھاتے, آٹا چوری کس کی حکومتوں میں ہوتا ہے؟ سارا افغانستان میں بیچتے آٹا یہ مسلم لیگ والے. اس مسلم لیگ کو خدا کی قسم ووٹ دینا. اللہ کی وعدہ, میں دل سے کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا کہ میرا مخالف کھڑے, میں تو یہ تو دیرت کے سیاست میں پہنچی, لیکن انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. اور آج پھر پیٹرا بندے کے واپس آ گیا, بڑے بڑے پروفیٹ لگائیں گے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنا نشان ترازو متعارف کرا سکوں. وہ آئیں گے تو چھا جائیں گے, تو اتنے اشتہار لگائیں گے. ہر بندہ کہے گا جی وہ تکڑا کینڈیڈیٹ ہی ہے جی, عبدالرزاق کے پاس سے بیچارہ غریب ہے. اور میرے بھائیوں, تم پر اور ترازو پہ لوگ انصاف ملے گا, ترازو پہ مور لگاؤ گے تو ایک انتقام لو ان سے. اور پھر یہ دوسرے جو پی ٹی آئی والے جو اب پھر رہے, انہوں نے کیا کیا وعدے نہیں کیے. 8 سال سے صوبہ خیبر میں کی حکومت, 8-9 سال سے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے, ہم قرضہ نہیں لیں گے, ہم آئی سے قرضہ نہیں لیں گے, ہم وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے. بن گئی یونیورسٹی. ہم جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو ختم کر دیں گے. ہم ہر گلی محلے میں, ہر محلے میں اسٹیڈیم بنائیں گے, کرکٹ کے اسٹیڈیم بنائیں گے, کیونکہ میں پلیئر رہا ہوں. ہم پارکس بنائیں گے, ہم روڈ کھلے کریں گے. ہم یہ خواب دکھائے تھے نا انہوں نے, اور یہ خوابوں کو تو چھوڑو. میں کل میرے ایک اسکول میں پروگرام تھا, مائیں بہنیں تھی, میں نے کہا میری ماں اور بہنوں کے چولہے بھی انہوں نے بند کر دیے. آٹا کوئی خرید نہیں سکتا, ڈالڈا کوئی خرید نہیں سکتا. 500 روپے تقریباً کلو ہو گیا, تقریباً 500 کے لگ بھگ 400 سے اوپر اس کی قیمت چلے گی. دالیں کوئی خرید نہیں سکتا. پہلے تو دالیں کھانا سب سے زیادہ, گوشت لوگ نہیں کھا سکتے. اب دال گوشت پھر آسان ہے, جو مرغی کا ہے جس کا طرح طرح کی بات ہے, دال کھانا مشکل ہو گیا ہے. سبزی کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں, جینا آرام کر دیا ہے. علاج کوئی نہیں کر سکتا, بہت بھی مشکل آ گئی ہے. خدا کی قسم بہت بھی مشکل ہو گئی ہے. کتنی مہنگائی ہو گئی کہ لوگ کفن نہیں ڈال سکتے اپنے مردے کی, اپنے جو میت ہوتا ہے اس کو 3-4 دن روٹی نہیں دے سکتے. یہ کون سے مدار اسٹیٹ, کیا اس میں پیسہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں یہ تو بڑا پیسہ لگے گی, گل کرنے ساڑھے پورا مشکل ہوتا ہے. میرے بھائیو بہت پیسہ ہے اس پاکستان میں. جیسے میں نے کہا نا
کہ ابھی ایک مہینہ نہیں گزرا تو میرے مقابلوں کو کینڈیڈیٹ 3 کروڑ روپے لگا دیا ہے، تو ایک اس وابے سے نوکری کے 3 کروڑ روپے لا دیں، الیکشن کے آخر تک یہ 20 کروڑ سے زیادہ خرچ کریں گے۔ یہ پشاور کے جو سٹی ناظم میئر بنا ہے نا غلام علی، اس کے بیٹے نے 20 کروڑ روپے لگائے ہے۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کاروبار کرتے ہیں، یہ شارٹیسٹ کاروبار ہے۔ جس طرح پراپرٹی ہوتی ہے نا، لوگ پراپرٹی پہ لے کے رکھتے تھے، ہم جو بھائی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اور میرے دوست ایک بزنس کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، 2 کروڑ 6 کروڑ روپیہ یہ سیاست میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور جو ہی جیتے الیکشن میں وہ سب سے پہلے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، 3 گنا وہاں سے وہاں لیتے ہیں۔ یہ میرا دوست کا کرپشن ہوتی ہے۔ کیسے کرپشن ہو بتاؤ؟ میں ناظم رہا ہوں، مجھے پتا ہے پریکٹیکل چیزوں کا، کیونکہ جب ہم ناظم تھے ہمارے پاس بڑے اختیارات تھے، ہم خود اپنے اکاؤنٹ چلاتے تھے، ہیڈ چیئرمین تھے، کیونکہ عالم صاحب تو رہے ممبر ڈسٹرکٹ کونسل رہے، تو ان کے پاس اپنے اکاؤنٹ نہیں تھا، یہ تو سود چھین کے پیسے لاتے تھے آپ کی ترقیاتی کاموں کے لیے، وہ بھی بات کروں گا، لیکن ہمارے پاس تو ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے، ہم خود اپنے پیسے جاری کرتے تھے۔ یہ کرتے کیا ہے میرے دوستوں؟ کس طرح یہ امیر بنتے ہیں؟ یہ اگر 1 لاکھ روپے میں آپ کو گلی بنانے کے لیے، فار ایگزامپل یہ اجرا لے لیں، یہ اجرا کتنے دیر پیسے پڑے ہیں؟ تقریباً 20 لاکھ روپے، 28 لاکھ، 30 لاکھ تک آتے تھے، 30 لاکھ۔ اور میں ابھی آپ کو دیتا ہوں سی اے ڈبلیو کے دفتر میں چلے جاؤ، یا اس میں پی ایم اے کے دفتر میں چلے جاؤ، کہو اتنا ہمیں 30 لاکھ میں اجرا بنا کے دے دو، یہ 1 کروڑ روپے میں بھی نہیں بنا سکتے، بنائیں گے، یہ 1.5 کروڑ اس کا بجٹ بنائیں گے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ 1 لاکھ روپے اگر آتا ہے نا ڈیولپمنٹ کا، تو سب سے پہلے 25,000 روپیہ اس میں سے ایم پی اے صاحب، ایم ایل اے صاحب، میئر صاحب کے جیب میں کمیشن جاتا ہے، پرچی جاتے ہیں، باقاعدہ لفافہ بند ہوتا ہے، اے جی تو ساتھ آ گیا جی ایم پی اے صاحب، میئر صاحب تو ساتھ بڑی مہربانی جی، تو ساتھ اسکیم ساتھ اس طرح کی جی، 25,000 روپے تو ساتھ خرچ چھوڑ دینا جی، تو ساتھ پینشن استعمال کے دیتے ہیں، 25,000 تو سٹا کر لاکھ روپے بیٹھو۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ 25,000 روپے جناب بینک میں انجینئر ایکسی بیٹھے ہوتے ہیں نا، اے جی تو ساتھ کمیشن ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مسلمان آدمی ہے، تبلیغی جماعت کے سب سے پہلے کمیشن جاتا ہے ان کے بینک میں، 25,000 روپے تو سٹا کر پیچھے 25,000 پیچھے 50,000 بچ گئے، ٹھیکدار آتے ہیں ان میں سارے میں مزدوری کرنا نا، 25,000 پہلے سارے پہلے کاٹ کے آپ میں پاتے ہیں، پیچھے کتنے بچ گئے؟ اور دوسرا دی قسم 25,000 پہلے جنہیں بادشاہ نے روڈ دیتے تائی کچھ آخر ہے رہی صاحب، تائی کہ رہی صاحب کچھ آخر ہے نا کہ گلی بڑھ دی ہے تو میں روڑی کیوں دی ہے، کروڑوں اربوں روپیہ 75% کرپشن ہوتا ہے آپ کا بجٹ، تو کس طرح ملک ترقی کرے میرے دوستوں؟ جب جماعت اسلامی آئے گی تو 100 روپے کا 100 روپے لگا کہ اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، 100 کا 100 روپے آپ کو لگا کے انشاءاللہ پھر آپ کو 5 سال 10 سال دوبارہ گلی نہیں بنانی پڑے گی۔ نہیں تو اگر میں یہ بات کرتا ہوں نا تو کہتے ہیں کہ یہ باتیں کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، ہم جب بھائی یہ بات آپ سے کیا نا، کراچی میں جا کے دیکھ لو کہ نعمت اللہ صاحب ہمارا میئر رہا ہے، اس نے جو فلائی اوور یا روڈ یا گلیاں یا پاس میں آج بھی وہ دنیا میں وہ مٹی کے نیچے چلے جائیں گے، آج بھی ان پر دوبارہ ریپیئرنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اس کو، الحمدللہ اس نے 100 روپے لگایا ہے، یہ ماڈل میرا ہے۔ اور دنیا میں جب سروے ہوا، میں خود جب ناظم تھا تو میں پاکستان کے بیسٹ ناظم میں سے 18 ناظموں میں سے میں ایک سیلیکٹ ہوں، بیسٹ ناظم جس نے سب سے زیادہ کام کیا تھوڑے پیسوں میں، تو نعمت اللہ صاحب اور یہ طیب اردگان صاحب جو استنبول کے میئر ہیں، یہ اس کے دنیا کے بیسٹ میئر ڈکلیئر ہوئے تھے۔ اس لیے میں نے اپنے منشور میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا، آپ لوگوں نے 31 بار کو اگر ترازو میں برے لگائی، اپنے ماؤں بہنوں کو بولا، اپنے نوجوانوں کو بولا، تو میں انشاءاللہ استنبول کی طرف نماز شرف رہوں گا انشاءاللہ۔ پھر آپ کی مجھے نوجوانوں پیسے کی تھوڑ سے، اور یہ گھرے نکی گل کرنے تقریر کرنی سال ہوگی، پیسے کی تھوڑ سے اس سیپٹر بعد کے جب جنرل مسئلہ اڈا ہے پاک جنہیں سال جماعت اسلامی نے دفتر بھی ہے، تو کتنے کرانا میں جو سی پورا نبی اکرام تو زیادہ زیادہ 20 اکرام تو زیادہ نا، صرف اس اڈے کو جو کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے دنیا میں، تو سب پلازے دیکھیں نا، پارکنگ پلازے کس طرح بنتے ہیں، وہ جگہ اگر امجد بھائی اس کی ایک مرلہ کتنی تھا، کتنے روپے تو اسی 1 کروڑ سے یہ کم قیمت لگا رہے ہیں، کروڑ ایک مرلہ کروڑ، اور 20 کے مرلے لگا لیں تو کتنے اربوں کی پارٹی کو ایک اڈا ہمارا کتنے اربوں کا بنتا ہے؟ اور میرے بھائیوں پورا ابتباد کی بیٹی کا ہے، سارا لیک روڈ کی بیٹی کا ہے، سارا جو ہے وہ یہ جنار روڈ کی بیٹی کا ہے، ہر طرف کے حال میں چلے جائیں آپ، جو ملک پورا کی طرف جائیں، کمیٹی کی ہر جگہ پلازے، کمیٹی کے جو ہے ہر جگہ دکانیں، کمیٹی کا، اور لیکن وہ کیا ہے، کمیٹی کی دکانوں کا پتہ ہے کرایہ کتنا ہوتا ہے؟ 500 روپے، وہی دکان کے لیے میری اسی میں 20,000 روپے دے دیں،
करप्शन की नजर होती है, करोड़ों रुपए के टैक्स करप्शन की नजर होते हैं, माफियात हमारी इधर कलंदराबाद और ककूल से निकलती है, चोरी होती है, बदमाश बैठे हुए ट्रकों को और जीपों को मुफ्त बेचते हैं और पैसा अपनी जेबों में डालते हैं। मादनियात इब्तिदाद में है, ये सारा शर्मान में मादनियात है। पैसा आप पे नहीं लगता, पैसा इस्लामाबाद चले जाता है, पेशावर या अफसरों के जेबों में चला जाता है। इंशाल्लाह आपका भाई जीत गया तो खुदा की कसम मैं इनके मैं टांगें तोड़ दूंगा कि उन्होंने पैसा आपको आप पे दे घर में वैसे भी रहता हूँ, दोबारा जेल में चला जाऊंगा, लेकिन इनको जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह हाथ लगाने की। और मैं बात करता हूँ, जरा तवज्जो दें, हमारा एक एमपी है कराची से, अब्दुल रशीद नाम है, सैयद अब्दुल रशीद नाम है, अभी एमपी है लियारी से। आज से ठीक एक हफ्ता नहीं तो ये जो मेरे बच्चे जो मेरे छोटे भाई हैं यार मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो अखबार से पूछ लें, नहीं तो टेलीफोन करके कराची पूछ लें। वो एक दफ्तर में गया जो रोड बनाने वालों का दफ्तर है, तो उस एक्सीडेंट ने उसने कहा कि असी दिन बना दी, अब आप गलियां नहीं बना सकते, हम निकासी का निजाम आपका ठीक है कि पैसे नहीं है। उसने कहा ठीक है, नहीं आप बना सकते ना। तो इस तरह करते स्टाफ को उसने बाहर निकाला कि आप जरा बाहर दें, खुद अफसर के पास गया, बाहर से ताला जेब से लेके आता, गेट को ताला लगा दिया, जिले तक गली जारी की नहीं बनती, मैं और आप इसी दफ्तर में बांध रहेंगे इंशाल्लाह। खुदा की कसम दूसरे दिन सुबह बंदे सारी पार्टी हुकूमत आई है, सारी लियारी की गलियां उन्होंने बना दी है एक इस सेक्शन की वजह से। टेलीविजन पे भी बताया, टेलीविजन में बताया ना, एक एमपी कराची में जमात इस्लामी के सारी पीपल्स पार्टी और पीटीआई और उसके एमक्यूएम के लोग हैं, लेकिन उसने जुर्रत का मुजाहरा किया। जरूरतमंद क्या देता है तो मेरे दोस्तों अल्लाह मदद करता है, खलास वाली क्या देता है, तो इतनी प्रॉपर्टी है, जंगलात है, टूरिज्म है, यहाँ पर आता है, ये पैसा किधर जाता है, इनके पेटों में जाता है। और फिर ये जो मेरे मुकाबले में खड़े इन्होंने क्या किया, ये उजरा खुदा की कसम फखरे आलम साहब ना होते तो नहीं बनता था। ये मेरे पास सुबह शाम मुझे कहते थे मैं तराजू पे जीता हूँ, मलिकपुरा वालों ने मुझ पर एतमाद किया, तराजू हर घर पर लगा हुआ है। और पता है इन्होंने जब हलफ नहीं किया था ना, तो ये जो आप नदी की बात करेंगे, जंगले लगे देखे ना, जंगले लगे देखे ना मुख्तलिफ राह में जो सेफ्टी जंगले जो होते लोहे दे, हलफ नहीं उठाया था तो डीसी को बोल के कमेटी से अपने गाड़ियां भरी है और आपके पूरे मलकपुरा में जंगले उन्होंने लगवा दिए, हलफ जो नहीं जाए। ये होती है क्या आदत। मैंने आधी रात को किसी को फोन किया, मुझे लोग मलकपुरा से कहीं फोन क्योंकि मेरा नंबर जरा अखबार वगैरह में आता रहता है सोशल मीडिया पे, तो जिनका नंबर फखरे आलम भाई के पास नहीं था मुझे कहते थे कि जी पानी का मसला। मैं आधी रात को फोन करता था कि फखरे आलम साहब फलां महल्ले में पानी का मसला है, फलां महल्ले में बिजली का मसला है, हालांकि बिजली के कंट्रोल में नहीं थी, फलां महल्ले में गैस का मसला है। इन्होंने नहीं कहा कि अब्दुल रज़ाक अब्बासी तू रात 3 बजे फोन करने मेरा बिडेरा आदमी है तो तुम तंग कर रहे हैं। रात को 2 बजे मैंने फोन सुनी है और अगले दिन लोगों ने मुझे फोन किया कि फखरे आलम साहब ने हमारा मसला हल कर दिया है। ये होता है लीडर, इन्होंने अपना घर नहीं बनाया। ये मदीना में मक्का में बैठे हुए थे, मैंने इनको दरखास्त के वापस नहीं आ रहे थे मक्का में। इन्होंने कहा कि मैं तेरी सारी जिंदगी बस अल्लाह के हरम में जिंदगी गुजारूंगा, चेहरे से देख। तो इन्होंने ये कॉलेज की जगह जो अल्लाह का शुक्र है, फखरे आलम साहब ने मुझे कहा कि मिनिस्टर साहब से इधर लाना है, ये कॉलेज हमने लेके दिया, ये जिस तरह जो भाई का जगह खुली कर दी, बाकी गलियां बना दी, हैंड पंप कहीं लगा दिए, अपने पैसों से लगा दिया, खिदमत से लगा दिए। तो मेरे दोस्तों जमात इस्लामी आएगी इंशाल्लाह, तराजू आएगा तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने पहले कहा कि अल्लाह के खौफ से हम ये काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, आपने इन पार्टियों को देख लिया, एक दफा तराजू को मौका दे इंशाल्लाह। उन्होंने जगह लाट कर दी, कई जगह मुझे शिकायतें आती हैं, अल्लाह माफ करे, इनका तो काम ही है। मैंने कहा अब खुद भी ढूंढते हैं, अपने जो उनके करते छुपे उनको भी ढूंढते हैं। इंशाल्लाह आपकी मानते मेरी पास होगी, हमें मानतों की हिफाजत करेंगे। मेरे दोस्तों में ये बहुत बड़ा हल्का है, 32 यूनियन कौंसिल है, मेरे तरफ चारों तरफ तवज्जो चाहता हूँ, चारों तरफ तवज्जो चाहता हूँ आपसे। मैं आखिरी बात आपसे करता हूँ, मैं अल्लाह गवाही के अल्लाह के लिए मुझे लोग सारे जानते हैं, लोग इलेक्शन में 2 कामों के लिए आते हैं, एक पैसा बनाने के लिए आते हैं, एक शोहरत के लिए आते हैं। तो पैसा मैंने कहा कि मैंने बनाना होता तो पहले बना चुका होता, नाज़िम रहा हूँ, जमात का अमीर हूँ, मैं अभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, लोग मुझ पर बड़ा बात करते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, खुदा की कसम ये बस सब तू बस काम कर, तेरा नाम संस्थे काफी है, कई बड़े आते हैं और तेरा तो नाम बड़ा अच्छा, पैसे से ला सकते, ये कर सकता। मुझे कोई लालच नहीं है पैसे की, मैं बड़ी पुरसकून जिंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। दुनिया मुझे पूरे पाकिस्तान से बाहर भी जाती है, अल्लाह का शुक्र है। मैं एक दिन दुबई गया, दोस्त कह रहे थे एक शॉपिंग मॉल में जो है वो शॉपिंग करने के लिए गए, थोड़ी चीजें शैम्पू वगैरह
तो अल्लाह जानता है मुझे दूर लेके गए कि ऐसी जगह से बादशाह को जाने वाला ना हो ताकि हम थोड़ी थोड़ी शरारतें कर ले, होते हैं ना दोस्त सारे होते हैं गपशप लगाते हैं, तो बादशाह के साथ संजीदा रहना पड़ता है, ताली भी नहीं लगा सकते, म्यूजिक गाड़ी भी नहीं लगा सकते, तो बादशाह आज जो खड़ सकते सके जिथे असली और फिर दूसरी बेशक किसी के चले गए और मैंने भी छापे के लिए कुछ चीजें चले लिया। तो अल्लाह जानता है मैंने वो छापे किया कोई, तो एक बंदा आया पीछे से, उसने मेरी आंखों पे उसने हाथ रख लिए, तो मैं सोचा था जो मेरे साथ दोस्त थे उन्होंने हाथ रखे होंगे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो छोड़ो, उधर से उसने साइड से पेमेंट की, इधर से कह के चलना शुरू हो गए। मैं कहा देखा तो कोई एक बार जानने वाला उस छापे माल में दुबई में मुझे मिल गया जिसने मेरी सारी पेमेंट कर दी, और दोस्त के लगे यार तेरा इतने भी कोई अच्छा डॉलर मिल गया। तो मुझे किसी शोहरत की जरूरत नहीं, आता का शुक्र है मैं इलेक्शन अल्लाह के लिए लड़ रहा हूँ, आपके हक के लिए लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ, अपने बुजुर्गों से दरख्वास्त करता हूँ, आप माओ बहनों के पास जाए, अपने रिश्तेदारों के पास जाए, नौजवानों के पास जाए, एक दफा जमात इस्लामी को इस्तेमाल है, एक दफा तराजू को इस्तेमाल है, उसके पास पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पोस्टर हमारे नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा हमारे पास स्टिकर नहीं होंगे, सारे हम लगा ही नहीं सकते ना, इतना पैसा है। अगर करप्शन करनी हो तो ला कर कोई मसला ही नहीं, वरना और भी ठेकेदार मेरे पास आने के जैसे छोटी कंपेन्स पास से करने जिस वक्त ठेकी आसा दियो मैं पास चला मैं कल परसों एक बड़ा नामी ग्रामी बंदा मेरे को आया, मैं ना कहता हूँ, उसने कहा भाई साहब है इतने पैसे नहीं बस करो बस, तो मैं पता है उसने अगला काम किया, मैंने कहा सॉरी वापस ले ले। तो इसलिए मेरे दोस्तों आप मेरे सिपाही बने, आप मेरे जो है ना वो मेरी जुबान बने, लोगों को बचा के, ये मानत है ये वोट सदका जा गया है, वोट गुनाह जा गया है, वोट जानदार शख्स को मिल गया, जानदार पार्टी को मिल गया तो आपके लिए सदका जार के बन जाएगा। वोट बद इखलाक आदमी, बद किरदार आदमी, बदजानत आदमी के पास चला गया, क्या बदजानत पार्टी के करप्शन वो करेंगे, मजे वो लूटेंगे, गुनाह जारी आपके लिए बन जाएगा, क्योंकि आपके वोट की वजह से उस पे बैठोगे तो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए क्यों अपनी आखिरत खराब करते हो। इसलिए मेरे दोस्तों 31 मार्च को तराजू पे मोहर लगाओ इंशाल्लाह, नौजवानों को मेरे सफीर बनो इंशाल्लाह, और अल्लाह के वाय आपको कल मुझे मेरे दफ्तर में आके कहना नहीं पड़ेगा कि जी मेरे साथ वोटर है जी कम करो, मैं जीत गया ना तो खुदा दी कसम जिस वोट नहीं देता उसको भी कम कर सकता, हमने तारफ ही कराना है, हमने उसको दिखाने है, यहाँ पर मस्त है कि तब तक वोट अमर साहब नहीं देते जब तक कैंडिडेट में छड़ता ना हो, ना तो याद ना हो भाई कितने लाख लोगों का, यानी इतने भी जरा वोट उसी तहसील प्रभात का वो तकरीबन कोई 6 लाख तो ज्यादा वोट है, 103 विलेज यानी 119 विलेज कौंसल है तो 11 नेबरहुड कौंसल है, मैं किस तरह याद रख सकता तो मैं ये शक्ल भी याद नहीं है, इसलिए बात ये कर रहा है कि कल में मिला था आपको नाम याद नहीं, क्या पहचानने की कोशिश करूंगा जरूर, लेकिन आप जायज मसला लेके आए इंशाल्लाह तो मैं आपका मसला हल करूंगा इंशाल्लाह। तो मेरे सफीर बने पूरे बजाय जिस तरह फखरे आलम साहब के तराजू पे आपने मोहर लगवाई थी इंशाल्लाह वही याद ताज़ा कर दे, खुद सफीर बने और 31 को तराजू पे बोल लगाए। अल्लाह से दुआ की जो मैंने बातें कही या अल्लाह मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, या अल्लाह मेरे जो भाई बैठे उनको मेरा सफीर बना के और हर घर में तराजू निशान बचाए ताकि हम कामयाब होकर इस बात को सब जैसे शहर बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह।